نوجوانوں تم کو معلوم حضرت عبداللہ بن ابی نہم کون تھے؟ نوجوانوں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو. تم اگر تاریخ اسلام کو نہیں پڑھو گے، تم اگر سیرت نبوی کا مطالعہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہارے بعد تمہاری جو نسل آئے گی، تمہاری جو اولاد جو تم سے پیدا ہوگی انشاءاللہ کہیں وہ اسلام سے اتنی دور نہ چلے جائے، کہیں وہ اسلام سے اتنی دور نہ چلے جائے. آج نوجوان جو تم گانوں کو گنگناتے رہتے ہو، یاد رکھو اگر کل تمہاری زندگی کا خاتمہ ہوگا کسی روڈ پر یا کسی بیماری سے تو وہ جو نغمے تم اپنی زبان پر گنگناتے، یاد رکھو اس وقت نزا کی کیفیت میں کہیں خدا نہ خواستہ نغمے نہ نکل جائے. عبداللہ بن ابی نہم کون تھے؟ یتیم تھے. آپ کے چچا نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، خوب مال اور دولت دی، خود ان کو کفیل بنایا. اور جب توحید اور رسالت کا پیغام عام ہوا، حضرت عبداللہ بن ابی نہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان کو قبول کیا. جب آپ کے چچا کو وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حذیفہ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ تمہارے والد مارے گئے؟ وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہرگز غمگین نہیں ہوں، نہ اداس ہوں کہ میرے والد آج مارے گئے. مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرا والد عقل مند تھا، کاش وہ ایمان قبول کر کے دنیا سے جاتا. یہ محبت ہے دیدان ملت اسلامیہ. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اس کے مدراج سے نور حیات، اس سے نار حیات. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. عزیزان ملت اسلامیہ، جب بات جنگ بدر کی ہے نوجوانوں سنو، جنگ بدر کی صبح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابیوں کی صف کو سیدھا کر رہے ہیں. ایک تیبر کی لکڑی ہاتھ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہہ رہے ہیں ایک لائن میں ٹھہر جاؤ، ایک صف میں ٹھہر جاؤ. ایک صحابی رسول حضرت سوار تھوڑا پیٹ نکلا، اس تیبر کی لکڑی سے ہلکی سی ضرب مارتے اور کہتے ہیں کہ سوار سیدھا ہو جا. اتنا کرنا تھا حضرت سوار پکارتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیجا مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کسی ملک سے جنگ ہو رہی ہے اور کوئی اس فوج کا سپاہی ہے اور فوج کا کمانڈر ان چیف سے سپاہی کہتا ہے کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے اس کا بدلہ دو، تو موجودہ دور میں دولت، اپنے کاروبار، اپنے مکان سب سے بڑھ کر نہیں جائیں گے. مومن نہیں بن سکتے، ہم مومن نہیں بن سکتے. یہ ہے پیمان محبت کہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے، جس سے منع فرمائے اس کو چھوڑ دو. یہی ہم کو دین اور دنیا میں کامیاب کرنے والا ہے. نوجوان زمانہ کچھ بھی کروٹ لے، کئی چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے، رسول اللہ آئے گا، مسائل اور مشکلات کا دور آئے گا تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی. اس لیے فکر نہیں ہوگی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں، مجھے میرے لیے کافی اللہ اس کا رسول وہی میری مدد کرے گا. اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کو دین اسلام سے پوری طرح وابستہ کرو، پوری طرح وابستہ کرو. قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرو، شریعت کو اپنی زندگی پر نافذ کرو. یقیناً مشکل تھوڑے دن ہوگا مگر ایک بار عادت پڑ گئی تو سب چیز ختم ہو جائے گی. آج نوجوانوں کو بڑا شوق ہے سیل فون استعمال کرنے کا، سیل فون سے فوٹوਆਂ لیتے ہیں، سیل فون سے ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. مگر نوجوانوں تم کو فون استعمال کب ہوتا؟ جب تم اس کو چارج کر سکتے. اس کی بیٹری چارج نہیں ہے تو سیل فون استعمال نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سیل فون چارج کرنا پڑتا. تو تم اپنے ایمان کو کیسا چارج کرو گے؟ تم اپنے ایمان کو کیسے فون میں سم کارڈ ڈالے تو سیل فون چلتا بھی، بیٹری چارج کرے تو چارج ہو گیا. ایمان کا کیا ہے؟ ایمان کیسا چارج کرو گے تم؟ تو نوجوانوں اگر ایمان کو چارج کے غلام بن کر مقابلہ کرنا پڑے. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کیا ہمارے پاس اتنی دولت ہے جو ان ظالموں کے پاس ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے جو ان کے پاس ہے؟ پاس دولت ایمان ہے، جس کے پاس دولت یقین ہے، دنیا کی کوئی طاقت تختے پر
سڑ گئے تو کیسے صبر استقامت ملا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ملا۔ بدر کے میدان میں صحابیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، کیسے صبر استقامت ملا؟ ایمان کی دولت پر ملا، یقین کی دولت پر ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر ملا۔ اگر آج ان ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے نوجوانوں تو ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، چارج کرنا ہے اس کو، چارج کرو۔ تم کو پیسے نہیں دینا ہے، پیسوں سے چارج نہیں ہوتا، یہ دولت سے چارج نہیں ہوتا۔ یہ کیسے چارج ہوتا ہے؟ غلامی سے۔ اپنے آپ کو دین سے پورا وابستہ کر لو، اولیاء اللہ کی محفلوں میں بیٹھو، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھو، اہل بیت کے پیروں کے پاس بیٹھو، یقیناً تم کو کامیابی ہم کو ملے گی۔ کیونکہ یہ جو فتنہ اٹھ رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ فرقہ پرستی کا جو فتنہ اٹھ رہا ہے، RSS کا فتنہ اٹھ رہا ہے، ہم تمام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ یہ فتنہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کمزور پڑ جائے گا اگر یہ ہندوتوا کی تہذیب اور تمدن کو ماننے والے دوبارہ دلی کا اقتدار اگر خدا نہ خواستہ ان کو مل جائے گا تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان متحدہ طور پر ان ظالموں کو روکیں گے، اور روکنا ہمارا بنیادی فرض ہے۔ حب الوطنی ہم سے کہتی ہے کہ ہندوستان کو بچانا ہے تو ان ظالموں سے بچانا ہے، اور پہلا کام یہ کرنا ہے کہ عنبر پیٹ سے یہ سنگ پریوار کے چڈی والوں کا سیاسی طور پر ان کو یہاں سے بڑھانا ہے۔ اور کیسے ان کو بگائیں گے؟ کیا پروگرام بنائیں گے؟ یقیناً ایک اسٹریٹجی بنانا پڑے گا، ایک پروگرام بنانا پڑے گا تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ تمام کو اگر وہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے متحد رہنا بہت ضروری ہے، اتحاد اور مضبوط کرنا ہے اور دشمن کو شکست دینا ہے۔ یہ بڑے خواب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ بنے گا تو انہوں 70 MLA جیتتے، یہاں کا MLA بول رہا ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں گا، انہوں چیف منسٹر بننے کا خواب، وہ موزی خواب دیکھ رہا وزیر اعظم بننے کا۔ ارے دونوں سن لو، تمہارا خواب کو چکنا چور سرزمین دکن کے غیور نوجوان کریں گے، تمہارے خواب کو چکنا چور کریں گے سرزمین دکن پر۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں اہل دل ہیں جو رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اپنے آنکھ سے آنسو نہیں خون کو ٹپکاتے اللہ کے خوف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اللہ ضرور ان اہل دل کے آنسوؤں کی لاج رکھے گا اور تمہارا خواب ہاں بھی رہے گا۔ ارے سن لو موزی، سن لے کہ یہاں پر تیرے چمچے اگر تلنگانہ میں یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ دلی کے خواب میں کھچڑے اور کبھی میرے دوستو، نعروں میں اپنے جذبات کو مت بہاؤ، نعروں میں اپنے جذبات کو مت بہنے دو، بلکہ ایک پروگرام کے تحت کام کرنا پڑے گا، ایک پروگرام کے تحت کام کرنا پڑے گا، ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا، ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہم موزی کو روکیں گے، یہ تلگو دیشم جا کر اس سے مل لے، کوئی بھی مل لے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہم کو اگر روکنا ہے تو اللہ کے آگے سر کو جھکانا، رسول کے دربار میں دل کو جھکانا، اور پھر اللہ سے بھیک مانگنا کہ پروردگار تو ہم کو وہ عزت بخش کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان ظالموں کے عزائم کو توڑ سکیں، ان کے خواب کو چکنا چور کر سکیں۔ اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ رب العالمین لطیف ہے، رب العالمین لطیف ہے، وہ ضرور ہم کو اعزاز بخشے گا کہ ہاں یہ سرزمین دکن کے غیور لوگوں نے موزی کے خواب کو خواب رکھا، موزی کے بڑھتے قدموں کو روک دیا، اور ساری دنیا دیکھے گی، ہندوستان کی جمہوریت دیکھے گی کہ موزی تو لاکھ بول لے مگر جہاں پر ہماری سرزمین کا معاملہ آئے گا یہاں پر ایمان فروش والے نہیں ہیں، یہاں پر تیری طرح وہ گانے بجانے والے تیرے
کی سرزمین غیور لوگوں کی سرزمین ہے جو تیری آنکھ میں ڈال کر کہیں گے کہ تو قاتل ہے مسلمانوں کا، تو احسان جعفری کا قاتل ہے، تیری RSS دشمن ہندوستان کی شکل و رسم کی، ان کی سوچ اور فکر میں ہماری تباہی اور بربادی ہے، ان کی سوچ اور فکر میں۔ کیا کہا گوا میں مودی نے؟ گوا میں مودی نے کہا کہ واحد ریاست ہے جہاں پر یونیفارم سول کوڈ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس کی زہر کا اندازہ لگائیے، جو 14 سال کی عمر میں اپنی ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور اپنی کتاب میں لکھتا کہ میری جبرن شادی کرا رہے تھے اس لیے بھاگ گیا۔ شادی کرا رہے تو بھاگ گئے، شادی سے اتنا ڈر گئے، بھاگ گئے جو 14 سال کی عمر میں اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگا اور RSS کے گھر میں جا کر پڑھا لیا۔ اس سے سیکولرزم کی امید مت رکھو، اس سے سیکولرزم کی امید مت رکھو، ہرگز مت رکھو اس سے امید۔ یہ اقتدار میں آنے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ہم گئے گجرات کو، ہم جانتے ہیں آج بھی گجرات میں ایسے کئی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بچے ہیں جن کو پری میٹرک اسکالرشپ نہیں ملتی۔ یہ گجرات کی گورنمنٹ نہیں دیتی، پھر بولتے نہیں ہم خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ ان کا نعرہ ہے سب کا وکاس سب کا ساتھ۔ کہاں کا وکاس، کہاں کا ساتھ؟ آج کہتا ہے مودی، کیا کہتا ہے کہ شنڈے ہوم منسٹر نے جو خط لکھا کہ مسلم نوجوانوں کو جو گرفتار کیا جا رہا ہے اس پہ احتیاط برتو۔ تو یہ BJP کہتی ہے کیسے احتیاط برتنا؟ کیا مذہب کے نام پر کسی کو گرفتار نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات کو مان لیا جائے، تمہاری بات میں دم ہے، صحیح ہے، کیا مذہب کو دیکھیں گے؟ اگر کوئی قانون جرم کرتا ہے تو مذہب نہیں، قانون مذہب کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، مگر ہم کو تو یہ تو بتاؤ کہ احسان جعفری کو تم نے اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ ہندو تھے؟ کیا تم نے احسان جعفری کو اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے جلا دیے اس لیے؟ کیا تم نے نروڈا پاٹیا کی روڈ کو تباہ و برباد کیا کیوں؟ کیا مسلمان تھے بول کے؟ یہ مذہب کا نام کیسے آ گیا تھا؟ سوراب الدین تھا ہوگا، کوئی بھی تھا ہوگا سوراب الدین، اس کے خلاف مقدمے تھے ہوں گے، قانون کو استعمال کرنا تھا، آپ لے جا کر گولی کیسے مارے؟ پھر سوراب الدین کی بیوی کو گولی مار کر اس کی لاش کو جلا دیے۔ بیس بیکری کا کیس، کون تھے وہ لوگ؟ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ کتنے باتیں تم سے کہوں، مگر نہیں، آج نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں مودی ہے، موسی ایسا نہیں ہے، وہ فلاں ہے۔ اب تو حد تو یہ ہو گئی کہ انکم ٹیکس کو برخاست کرنے کے لیے بابا رام دیو ایکسپرٹ بن گئے، جو ناک بن کر کے پیٹ کو ہلانے والا اس کو انکم ٹیکس مانو، انکم ٹیکس نہیں دینا کر باہر ہے، انہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، پورا انکم ٹیکس کا قانون ان کو معلوم، انہوں بیٹھ کے بول رہے۔ وہ کہاوت ہے نا کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کو لے کے جا رہا، انہوں ساتھ چل رہے، انہوں ساتھ چل رہے، انکم ٹیکس نہیں دینا کہ اچھا کیسا نہیں دینا بھائی بتاؤ، کیا نہیں دینا؟ ارے جس شخص کو یہ نہیں معلوم الیگزینڈر کہاں تک آیا، جس شخص کو موہن داس کرم چند کا گاندھی کا نام نہیں معلوم، بابا قوم کا، جس شخص کو جو RSS کی جو سب سے بڑے لیڈر ہے شیاما پرساد مکھرجی، ان کے بارے میں نہیں معلوم، موہن داس کرم چند کو موہن لال، شیاما پرساد کو شیاما لال، پھر ہندوستان کے خاص دیکھ رہا یہ لال۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم کو محنت کرنا ہے۔ کانگریس پارٹی نئی دم خم نہیں رہا ان میں، ایسا دکھ رہا ہے کہ تھک کے بیٹھ گئے بیچارے، بہت کر لیے نا حکومت، 10 سال ہو گئے، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا۔ تلنگانہ کی بات
مجلس اتحاد المسلمین نے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا، کیا کہا کہ ہم آندھرا توڑنے کے خلاف ہیں، اب آپ توڑ رہے تو ہماری پالیسی، ہم نے کہہ دیا کہ حیدرآباد پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ہم نے کہا حیدرآباد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کہہ سکتے۔ یہ اسمبلی میں بل آیا، ترمیمات مجلس اتحاد المسلمین نے پیش کی کہ حیدرآباد پر کمپرومائز نہیں، حیدرآباد تلنگانہ اور آندھرا کا دونوں کا دارالحکومت نہیں رہ سکتا، ایک کا رہ سکتا، ایک کا رہ سکتا۔ ہم نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس نہیں رہ سکتا، کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لسٹ 2 جو دستور آئین میں ہے، اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا، اگر آپ اس کو نہیں سدھاریں گے تو 100 اویسی ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر بل آئے گا تو میں ترمیمات پیش کروں گا، ووٹنگ کا مطالبہ کروں گا، اس بل کی مخالفت کروں گا۔ کیوں مجلس اس کے خلاف ہے؟ لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس جانا۔ کل خدا نخواستہ اگر بی جے پی کی حکومت بن گئی دلی میں، یہاں بی جے پی کو تو ہرا دیں گے انشاءاللہ، اور ہریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بی جے پی کیا کریں گی؟ بی جے پی سامنے سے مقابلہ نہیں کرتی، مردوں کی طرح پیچھے سے آتے، تو گورنر کو اپنے آدمی کو بٹھائیں گے اور پھر وہ امت شاہ کو ایڈوائزر بنائیں گے اور ہم پر وار کریں گے۔ سٹی کا پورا لا اینڈ آرڈر ان کے پاس، ایک تو غیر دستوری غیر قانونی، دوسرا ہم پر وار ہوگا۔ پہلے کوئی تلنگانہ کے کانگریس کے تلنگانہ والے ترمیم کیوں نہیں دیے؟ ٹی آر ایس کے لوگ ترمیم کیوں نہیں دیے؟ ہم ترمیم دیے، ان کیا کرے؟ ہمارا سجیشن ہے کہ یہ ہمارا سجیشن ہے، اچھا آپ کا سجیشن ہے، ترمیم کیوں نہیں دیتے آپ؟ جب دستور اجازت دے رہا ترمیم دو، ووٹنگ ہو دو، ہارنے دو، اسمبلی میں ہارے تو فرق نہیں پڑتا، فرق تو پارلیمنٹ میں پڑنے والا، مگر یہاں پر مجلس کہہ رہی نہیں، ہائی کورٹ جو ہے الگ بناؤ۔ پانی کے اوپر بورڈ بنا رہے، کیا یہ تلنگانہ کے لوگوں کو معلوم کہ حیدرآباد کو 16 ٹی ایم سی پانی ملتا اور ہم کو خالی لکھا ہوا ہے 3 ٹی ایم سی؟ جب مرکزی حکومت کا پانی پر قبضہ ہوگا، ہندوستان کا دستور یہ کہتا ہے کہ پانی ریاست کا معاملہ ہے، مرکز کا نہیں ہے، تو یہ لوگ راضی ہو گئے، مرکز اس پہ بورڈ بنائے گا اور مرکزی حکومت کا بھی بورڈ کا چیئرمین بنے گا۔ ارے تم کو تلنگانہ حاصل کرنا ہے تو ایسا لگ رہا کہ نادیدے کو فقیر بھیک کی جلدی۔ ارے کیسے فقیر ہے تم لوگ؟ ذرا تو ٹھہرتے پڑھتے، مگر کانگریسوں سے پوچھو آپ، ارے بھائی یہ غلط ہو رہا، دیکھو بغیر حیدرآباد کے تمہارا تلنگانہ کا گانا بھی نہیں بجے گا، کچھ نہیں ہوگا، تو بولتے صاحب یہ چھوڑو ذرا میری مدد کر دو، میں چیف منسٹر بننا چاہ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ میں میرے پاس 12 کانگریس کے لیڈر آ کے مل کے بولے ایک کے بعد ذرا میرے بارے میں بھی بول دو، میرے بارے میں بھی بول دو۔ بولا کتنے نام ہو گئے؟ بولتے آپ نے گن کے بولے 10 تو ہے یہاں پہ۔ بولا نہیں 11 ہے۔ بولے کیسا 11؟ بولا میرا نام بھی ہے اس میں۔ ارے کیا خواجہ کا لنگر بٹ رہا؟ کیا خواجہ کا لنگر بٹ رہا؟ بلا بلا کے کھلا دے، کھانس لے، چاول لے، دال لے، کھا کے جا، پھلی ہے اس میں۔ کیا قصہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ کبھی تو پڑھو ذرا، کبھی تو انصاف کرو۔ ارے وہ 600 بچے مر گئے نا خودکشی کر کے، ان کی خودکشی رائے گا جانے دیں گے؟ تم کوئی ظالم بیٹھ جائے گا، اس کے ایڈوائزر یہ امت شاہ کی طرح ہوں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا حیدرآباد کے بغیر تم زندہ رہو گے؟ کہاں جائیں گے ہم؟ یہ تمام چیزیں دلان ملت آپ کے سامنے رکھنا میرا مقصد تھا کہ تاکہ عوام میں بات آ جائے۔ اور آج کل تو ہندوستان میں ہمارے ملک میں بڑی بڑی بحث ہو رہی ہے کہ سیاستدانوں کو سادگی اپنانا ہے، سیاستدانوں کو سادگی اپنانا ہے۔ ہمارے لوگ بھی بول رہے ہو بھائی پولیٹیشین کو سادگی اپنانا، سمپلسٹی اختیار کرنا۔ میرے سامنے بھی لوگ آ کے بولے، دارالسلام کو آئے،
ایسا ہے، ملا بیٹھو، ملا پوچھئے بتائیے فرمائیے. بولے صاحب یہ ایسا ہوا. ملا بہت اچھا ہے. یہ سادگی اختیار کرنا. ملا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ملا آپ بولو کہ اب میں اور کیا کروں؟ میں تیار ہوں. ہندوستان میں کوئی سیاسی جماعت کا دفتر دارالسلام کی طرح نہیں ہے. ہندوستان میں کوئی سیاسی جماعت کا دفتر اگر آپ کو جانے کا ہے تو سیکورٹی گارڈ وہ کیا کیا چیکنگ کرتے، بیگ کی چیکنگ کرتے، جھڑتی لیتے ہیں. دارالسلام میں ڈائریکٹ انٹر ہوتے آپ، کوئی روکنے والا نہیں ہے. چھوٹا کمرہ ہے، چھوٹا کمرہ ہے، اسی میں بیٹھ کے سب لوگ آتے. امبر پیٹ سے لوگ آتے، آ کے شکایت کرتے کہ کارپوریٹر صاحب کام نہیں کر رہے برابر، یا بولتے کام کرنا چاہیے، یا بولتے کام کرنا چاہیے، یا کام کیے یا نہیں کیے، سب کی شکایت ہوتی. مگر کسی کو کچھ بولتے، لوگ آ کے تعریف کرتے. تعریف کرے تو ہم بولتے اچھا کرے، غصہ بھی کرے تو ہم بولتے اچھا کرے. کسی کے پاس ایسا نظام نہیں ہے. سمپلسٹی. یہ تمام باتیں کرنے والوں بتاؤ، مجلس کا ایگزامپل دے رہا ہوں تم کو میں، کوئی آ کے بتاؤ کہیں پر ہے؟ کہیں نہیں بتا سکتے آپ. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر کس نے قائم کیا؟ اس کو، اس سسٹم کو، اس نظام کو سلطان سلام الدین اویسی نے بتایا. سالار نے بولا کہ نہیں یہی بیٹھوں گا میں، اسی کرسی پہ بیٹھوں گا میں، کیونکہ جو لوگ آئیں گے دارالسلام کو وہ پریشانی اپنی لے کر آئیں گے تاکہ راست مجھ سے مل سکے. وہ ڈائریکٹ آ کر مجلس کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کر سکیں، وہ آ کر مجھ سے شکایت کریں، وہ آ کر مجھ سے لڑیں، مجھ سے بحث کریں. میں اگر غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ غلطی ہو رہی ہے، صحیح کرو اپنے آپ کو. یہ مجلس کا نظام ہے. دوسرے دفتروں میں جاؤ آپ کو مل نہیں سکتے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سوچ اور فکر. عزیز دوستو، میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آگے بڑھو، جماعت کو مضبوط کرو. آج دیکھو لوگ کیسی تیاریاں کر رہے ہیں. یاد رکھو یہ سنگھ پریوار کا جو فتنہ ہے، یہ لوگ بڑی تیاری سے آ رہے ہیں. میں تم کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تمہارے سامنے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اگر تم یہی سمجھ رہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں میرے دوستو، اس باطل کے طوفان کا مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم اتحاد پیدا کریں گے، مسلکی اختلافات کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھیں گے، تو ہم حق کی دیوار جب بنیں گے تو اس باطل کے طوفان کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ طوفان بڑا خطرناک ہے، یاد رکھو. یہ طوفان آ کر اگر غالب ہو جائے، اس کے بعد اگر تم کہو گے کہ ہاں ہم نے سنا تھا، کہنے والے نے کہا تھا، مگر بہت دیر ہو جائے گی. ایک گجرات ہمارے لیے کافی ہے. اگر اللہ احمد آباد کو سرزمین کو زبان دے گا، جس جگہ کو ہمارے خون سے لال کیا گیا، تو احسان جعفری کی روح تم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ غلطی ہرگز مت کرو جو سرزمین احمد آباد کے لوگوں نے کی اور اس کا بھروسہ کیا. وہ نوڈا پاکیا کی روح اگر اللہ زبان دے گا تو پکار کر کہے گی کہ ہوشیار رہو، متحد رہو، مضبوط ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جاؤ. اسی لیے میرے عزیز دوستو، متحد رہو. ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کمزوری ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہوں گے ہم سے، مگر یاد رکھو یہ جماعت تمہاری ہے، یہ جماعت تمہاری ہے، یہ جماعت تمہاری پہچان ہے، یہ جماعت تمہاری طاقت ہے، یہ جماعت تمہاری شناخت ہے، اور یہ جماعت دشمنوں کے ہاتھوں میں پھٹکتی ہے. اور یاد رکھو نوجوانوں، یہ جماعت پورے ہندوستان میں ایک چراغ ہے جو مشرکین کے طوفانوں میں چل رہا ہے سرکار کے صدقے میں. اس چراغ کو زندہ رکھو، اس چراغ کی روشنی کو اور اضافہ کرو، تاکہ ایسے چراغ ہندوستان کی ہر ریاست میں جلے، تاکہ اس چراغ کی روشنی ہمارے لیے علامت ثابت ہو اور دشمن کے گھر میں اندھیرا ہو. یہ ہم کو کام کرنا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اگر ہم آپسی یہی چیزوں میں لڑتے رہیں گے، تو یاد رکھو نقصان ہمارا ہونے والا ہے. امبر پیٹ میں سازش کی گئی ہم سے، کانگریس نے سازش کی اور یہ کامیاب ہو گیا. اب کے بعد اس کو ہرانا ہے انشاءاللہ، اس کو ہرانے کا ہے. اور مجھے
مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو سیکولر ہندو بھائی ہیں، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی ہیں، ہمارے دلت بھائی ہیں، ہمارے عیسائی جو ہیں، دیکھیے عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ خرابات ایک عیسائی پادری کو مار دیے، یہ تیسرے عیسائی پادری کو جان سے مار دیے RSS کے چڈی پہننے والے، تیسرے عیسائی کو ایک مہینے میں تیسرا قتل ہے ایک مہینے میں۔ بتائیے آپ، یہ ابھی آئے نہیں تو یہ اپنے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں عزیز دوستوں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس جلسے کا میلاد النبی سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے دبن گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی جماعت سے وابستہ رہیے، اپنے اتحاد کو مضبوط کرو۔ نوجوانوں، یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو، جس میں کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کو چھوڑو، اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ، ایک پلان بناؤ، ایک ویژن بناؤ، پڑھو، طاقتور بنو، دولت کماؤ، طاقتور بنو، علم حاصل کرو، طاقتور بنو، کردار اچھے کرو، طاقتور بنو، ماں باپ کی خدمت کرو، تم طاقتور بن جاؤ گے، علماء کی صحبت میں بیٹھو، تم طاقتور بن جاؤ گے، اہل بیت سے محبت سے پیش آؤ، تم طاقتور بن جاؤ گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، ساری دنیا تمہارے غلام بن جائے گی، ساری دنیا تمہارے غلام بن جائے گی۔ اسی لیے جلسے سے یہی پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم متحدہ طور پر ان ظالموں سے مقابلہ کریں گے، اور بہت دن ہو گئے ہیں جلسے حالات حاضرہ ہم پر پیش نہیں ہوا۔ میں کارپوریٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اولین فرصت میں وقت لیں اور انشاءاللہ تعالی ایک گراؤنڈ میں ایک سیاسی جلسہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔